بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الأطيبين الأطهرين الأكملين الأشرفين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صلوات برائے تاجیل ظہور صاحب العصر والزمان بلند پروردگار عالم آپ تمام مومنین مومنات کا مجلس حسین میں آنا، پاک بی بی کے عزا میں غم میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ مولا آپ سب کی حوائج شریعہ کو برآوردہ فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے۔ جتنے بھی مومنین مومنات پریشان حال ہیں مولا سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ایک مرتبہ سب کے لیے بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم، حاضرین گرامی، اللہ اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ صاحبان تقویٰ کی نشانی یہ ہے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے اذہان میں اور آپ کے دلوں میں میری کال والی باتیں ہوں تو اپنی گفتگو کو شروع کروں۔ ماشاءاللہ۔ مجھے دوبارہ مقدمہ سازی کی ضرورت تو نہیں پڑے گی۔ اچھا،
پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے۔ صاحبان تقوی کون ہیں؟ اللہ کا رسول فرماتا ہے یا علی حبک تقوی و ایمان، یا علی تیری محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ یا علی تیری محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ اب تھوڑا سا تجزیہ کریں، قرآن ہدایت کرتا ہے کس کی؟ بولیں، قرآن کس کی ہدایت کرتا ہے؟ تقوی والوں کی۔ تقوی والے کون ہیں؟ جن کے دل میں علی کی محبت ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے ہیں آج، میں پڑھ کر آیا ہوں، آپ تو نہیں پڑھ کر۔ پھر سنیں، قرآن کس کی ہدایت کرتا ہے؟ تقوی والوں کی۔ تقوی والے کون ہیں؟ علی والے۔ تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے قرآن علی والوں کے علاوہ کسی کی ہدایت ہی نہیں کرتا۔ جس کے دل میں علی کی ولایت نہ ہو قرآن اس کی ہدایت نہیں کرتا۔ کیا بات ہے! صاحبان تقوی کی نشانی کیا؟ وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ غیب پر بتائیں، غیب کتنی چیزیں ہیں؟ آخرت بھی غیب ہی ہے۔ کیا بات ہے نا، غیب کتنی چیزیں ہیں؟ اچھا چلیں میرے ساتھ پھر گنیں، میرے ساتھ گنیں گے یا نہیں گنیں؟ ماشاءاللہ گنیں گے۔ اللہ غیب، ماشاءاللہ اللہ غیب ہے یا نہیں؟ کم از کم ہمارا تو غیب ہے نا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ دوسرے ہیں کہ جن کا اللہ جہنم میں ٹانگ ڈالے۔ اللہ جانے جن کا خدا جہنمی ہے ان کا اپنا کیا حال ہے۔ ماشاءاللہ اللہ غائب ہے، اللہ کو نہ کسی نے دیکھا نہ دیکھا ہے نہ آئندہ کوئی دیکھے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ غائب۔ 1,24,000 نبی دیکھے کسی نے؟ کوئی ایک دیکھا؟ نہیں دیکھا نا، سارے غائب۔ گزشتہ آسمانی کتابیں اصل غائب ہیں، یہ غائب نہیں ہے۔ آج کل جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ تو منسوخ شدہ ہے، ماشاءاللہ اس میں تو تبدیلی ہے، تحریف شدہ ہے وہ کتابیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو اصل کتابیں ہیں وہ کیا ہے؟ غائب۔ آسمانی صحیفے غائب، فرشتے حور العین غائب، غلمان، جنت، جہنم کی سختیاں، جنت کی نعمتیں، قیامت کا حساب، قبر کی سختیاں، عالم برزخ، سارے غائب ہیں۔ بے شک بے شک بے شک ماشاءاللہ سارے غائب ہیں یا نہیں؟ سارے غائب ہیں نا، سارے غائب ہیں۔ اسلام کے کتنے فرقے ہیں؟ 73۔ اسلام کے کتنے فرقے ہیں؟ 73۔ 73 کے 73 اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں؟ مانتے ہیں، بولو میرے ساتھ، 73 کے 73 اللہ کو مانتے ہیں، نبیوں کو، آسمانی کتابوں کو، حوروں کو، فرشتوں کو، جنت کو، جہنم کو، قیامت کو، حساب کو، قبر کو، عالم برزخ کو، سارے مانتے ہیں نا، سارے مانتے ہیں نا، سارے مانتے ہیں نا۔ اگر سارے غائبوں کو سارے مانتے ہیں تو پھر اللہ کا رسول یہ کیوں کہہ رہا ہے 72 جہنم میں جائیں گے،
قسم کے غائبوں کو، یہ سارے غائب سارے فرقے مانتے ہیں. کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں ہے کہ جو اللہ کو نہ مانتا ہو، جو نبیوں کو نہ مانتا ہو، جو آسمانی کتابوں کو نہ مانتا ہو، جو فرشتوں کو نہ مانتا ہو، حوروں کو نہ مانتا ہو، جنت و جہنم کو نہ مانتا ہو، جو جنت کے نعمات کو نہ مانتا ہو، جو قیامت کو نہ مانتا ہو. سارے کے سارے فرقے سارے کے سارے غائبوں کو مانتے ہیں. تو پھر اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ. میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے. عزیزان محترم، اگر سارے کے سارے غائبوں کو سارے مانتے ہیں تو پھر تو سب کو جنت ہی ہونا چاہیے تھا. لیکن پھر اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا ایک غائب ایسا ہے جسے 72 نہیں مانتے. ایک غائب ایسا ہے جسے 72 نہیں مانتے فرقات ایک مانتا ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ مولی اسماعیل مرحوم سے کسی نے کہا کہ مولی اسماعیل تو کہتا ہے کہ تمہارا امام امام مبین ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ. تم کہتے ہو تمہارا امام امام مبین ہے. امام مبین کسے کہتے ہیں؟ مبین چلے میں ہوں نہ بتانے کے لیے. مبین کسے کہتے ہیں؟ مبین جو واضح روشن بین نظر آئے. مبین مبین. تو اگر تمہارا امام امام مبین ہے تو پھر دکھاؤ کہاں ہے تمہارا امام. اگر تمہارا امام امام مبین ہے تو پھر دکھاؤ. اور اسماعیل نے کہا بتا سورہ یاسین پڑھی ہے؟ پروردگار کہتا ہے الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. پروردگار شیطان کو کہتا ہے شیطان شیطان مبین ہے. شیطان جو ہے وہ شیطانی مبین ہے. مولی اسماعیل کہتا ہے تو اپنا شیطان مبین دکھا میں امام مبین. تو ہماری گل کی گفتگو یہاں رکی تھی کہ قرآن کی نگاہ میں جو قرآن نے اپنی آیات میں بیان کیا 3 نبی صدیق ہیں اور ایک بی بی صدیقہ ہے. تو جو فرمائی آپ نے تو ایک صدیق نبی کا ذکر میں نے کر دیا، ایک 2 علامتیں بھی بیان کی. انشاءاللہ آئندہ آنے والے ایام میں مزید اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوگی مناسبت کے اعتبار سے. آج ایک صدیق کا اور چھوٹا سا تذکرہ سنیں. آج میں آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں. کیا بات ہے. نتیجہ آپ نے لینا چونکہ استدلالی گفتگو ہے، مشکل گفتگو ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ آسان لفظوں میں آپ تک پہنچے. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. پروردگار کہتا ہے کہ ابراہیم ہمارا صدیق نبی ہے. ابراہیم کیا ہے؟ صدیق نبی ہے. صدیق کی نشانی پروردگار نے کیا بتائی؟ پروردگار کہتا ہے کہ جب ابراہیم کے بستی والے باہر گئے گاؤں سے تو ابراہیم نے کلہاڑا پکڑا اور جو ان کے خدا تھے
کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا ہاتھ توڑا، بے شک۔ کسی کی گردن اڑا دی. کیا بات ہے، کیا بات. ماشاءاللہ. وہ حشر کیا ان کے خداؤں کا. یہ کھانا ہے. جب واپس پلٹے ماشاءاللہ. تو وہ حیران ہو گئے، اگر خداؤں کا یہ حشر ہوا کیا بات. تو ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کس نے کیا ہے؟ کیا بات. یہ ہمارے خداؤں کا برا حال کس نے کیا؟ کیا بات. تو ایک بولا کہ سمینا فتح یقال لہو ابراہیم، سنا ہے کوئی جوان ہے ابراہیم نام کا. ماشاءاللہ. کیا بات. کیا بات. پروردگار نے کیا کہا؟ فتح. کیا بات. فتح کو سن کر کوئی آپ کے ذہن میں جملہ آیا؟ نہیں آیا. لا فتح. کیا بات. ابراہیم کو فتح کہا قرآن نے، بے شک. کیا بات. اور علی کو فتح کہا خدا نے. کیا ابراہیم بھی فتح. علی. اس کا مقصد یہ ہے قرآن کی نگاہ میں فتح اس جوان کو کہتے ہیں جو بت پرست نہ ہو، بت شکن ہو. بے شک. بے شک. بت شکن. ماشاءاللہ. تو پروردگار نے اس صدیق نبی کی سب سے پہلی جو نشانی بتائی وہ یہ کہ صدیق کی نشانی یہ ہے کہ وہ بت پرست نہیں ہوتا، وہ بت شکن ہوتا. بے شک. ماشاءاللہ. وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت شکر. بت شکن ہوتا، وہ بت پرست نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. ماشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے برادران بھی علی علیہ السلام کے ساتھ جو وہ رضی اللہ نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ کرم اللہ وجہہ. ایسی کہتے ہیں نا؟ ماشاءاللہ. کیوں کہتے ہیں ایسے؟ خود وہ کہتے ہیں جی اس لیے کہ علی کا وہ واحد چہرہ ہے جو کبھی بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا. ماشاءاللہ. 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 واضح ہوگی بات؟ اچھا سنیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بت شکن، اور علی بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت شکر. ماشاءاللہ. علی نے بھی بت توڑے اور ابراہیم نے بھی بت توڑا، کیا بات. لیکن دونوں کے توڑنے میں بڑا فرق ہے. لیکن میرے جملے میں زور ہے، گلے میں زور نہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں. اگر آپ نے میرے جملے پہ داد نہ دی تو مجھے بہت افسوس ہے. ماشاءاللہ. عزیزوں، ابراہیم نے بھی بت توڑے، علی نے بھی توڑے. دونوں کے بت توڑنے میں بڑا فرق ہے. ابراہیم نے بت توڑے تو ان کے پاؤں زمین پر تھے. ابراہیم نے بت توڑے تو ان کے پاؤں زمین پر تھے. علی نے توڑے تو پاؤں دوش رسول پر. یہی وجہ ہے جس کے پاؤں زمین پر تھے اس کو صدیق کہا گیا، اور جس کے پاؤں دوش رسول پہ تھے اس کو صدیق اکبر کہا. اس کو کیا کہا گیا؟ صدیق. علی خود فرماتے ہیں نا میں صدیق اکبر. تو جو فرمائی آپ نے. ماشاءاللہ. ایک دن ابراہیم دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے. دیکھیں بہت قیمتی، بہت خوبصورت بات جو بالکل میرے ذہن میں جو لیٹسٹ ان دنوں آئی ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. تو ابراہیم دریا کے کنارے سے گزر، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا لیکن چونکہ اس واقعے سے مربوط ہے اس لیے جو وہ آپ کو مختصر وہ واقعہ سنا. ماشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام جو ہیں کچھ مردوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں پروردگارا رب عالمین کیف تحیی الموتیٰ، پروردگارا یہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ انداز قدرت آئی کہ ابراہیم کیا تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے؟ پروردگارا یقین تو ہے.
ولیکن یطمئن قلبی، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ یقین ہے، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ قلب چاہتا ہوں۔ ابراہیم ایسا صدیق ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد اطمینان ملتا ہے۔ توجہ نہیں کیا؟ ابراہیم ایسا صدیق ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد اطمینان ملتا ہے۔ علی فرماتے ہیں لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر کائنات کے پردوں کو ہٹا بھی دیا جائے علی کے یقین میں ذرہ پر بھی اضافہ نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات کیا بات، علی کے یقین میں ذرہ پر بھی اضافہ نہیں ہوگا، کیا بات، اچھا، پروردگار کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ابراہیم، تو ظاہر ہے ہمارا خلیل نبی ہے، تم سے محبت کرتے ہیں آپ، تو تیری بات تو ٹال نہیں سکتے۔ لہذا اللہ نے حکم دیا ایسا کر کے 4 پرندے لیے مختلف، کیا بات، کبوتر لیا، مور لیا، جو بھی لیا، 4 پرندے مختلف، کہا کہ ایسا کرو کہ ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ کرو، قیمہ خوب قیمہ بناؤ، قیمہ بنانے کے بعد پھر ان کو مکس کرو واہ جی واہ، واہ جی واہ، چاپر کے ذریعے، کیا بات، ان کو مکس کرو، مکس کرنے کے بعد ان کا قیمہ پہاڑوں پہ رکھ دو، پہاڑوں پہ رکھو، پھر چونچ پکڑو، کبوتر کی چونچ پکڑی ہے تو کبوتر کو بلاؤ۔ لیکن جو بات میں نے کان میں سنا بہت قیمتی بات ہے، کیا؟ کبوتر کی چونچ پکڑ کر کبوتر کو بلاؤ۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی رحمہ فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت سوال اٹھاتے ہیں، خدایا اگر تو نے مردوں کو زندہ ہوتے ہی دکھانا ہے، ابراہیم سے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مردے کو پہاڑ پہ رکھ؟ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ ابراہیم ان کا گوشت مکس کرنے کے بعد اپنے سامنے رکھ اور پھر ان کو بلا، یہ تیرے سامنے جو ہے وہ زندہ ہو جائے گے، تمہیں اطمینان مل جائے گا۔ یہ کیوں کہا پہاڑ پہ رکھ؟ کیا بات، کیا بات، کہتے ہیں کہ پروردگار یہ بتانا چاہتا تھا، دیکھو ہمارے نبی کی زبان میں اتنا دم ہوتا ہے، مردہ پہاڑ پہ ہو زندہ ہو کر چلا آتا ہے۔ ہمارے نبی کی زبان میں اتنا دم ہوتا ہے، اگر پہاڑوں پہ مردہ ہو وہ زندہ ہو کر نبی کی طرف چلا آتا ہے۔ اللہ جانے میرے نبی کے ماننے والے کیسے زندہ تھے، میرا نبی تو زندہوں کو پہاڑوں سے بلاتا رہا۔ مردہ بھی پہاڑ پر ہو تو واپس نبی کے پاس چلا آتا۔ کیا اللہ جانے وہ کیسے زندہ تھے، جن کو نبی بلاتا رہا۔ اچھا سنیں کیا کہا، توجہ کیجیے، ماشاءاللہ، کہا یہ کبوتر کی چونچ پکڑو اور بلاؤ کبوتر کو، ماشاءاللہ، کبوتر کو بلاؤ گے، گوشت دوسروں کا بھی ساتھ ہے، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، مکس، گوشت دوسروں کا ساتھ ہے، کیا بات، لیکن جب بلایا جائے گا جس کا گوشت ہوگا، بہت قیمتی بات کہہ دی، یہی بات تو میں کہنا چاہتا تھا، یہی بات تو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا۔ عزیزوں بلایا جس کو اسی کا گوشت آیا، دوسرے ساتھ تو پڑے تھے، بھائی ساتھ تو پڑے تھے، کوئی آیا کسی ایک کا ذرہ آیا نہیں، جس کا گوشت تھا وہی آیا۔ عزیز محترم یہی وجہ ہے اللہ کے رسول نے آل محمد کو کہا لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، لہذا جب پروردگار مجھے بلائے گا یہ مت دیکھنا میرے ساتھ کون ہے، یہ دیکھنا میرا گوشت کون ہے۔
واضح؟ ماشاءاللہ صدیق نبی، کیا بات صدیق، یہ ایسے صدیق ہیں جو قرآن کی نگاہ میں صدیق ہیں، واہ بھائی لوگوں کی نگاہ میں نہیں۔ کیا بات ان کو صدیق کس نے بنایا؟ اللہ نے پہلا فیصلہ، یہاں سے چھوٹا سا فیصلہ جو ہے وہ کر کے گفتگو کو آگے بڑھا۔ ماشاءاللہ پہلا فیصلہ جو اللہ کی نگاہ میں صدیق ہوتا ہے، جو اللہ کی نگاہ میں صدیق ہوتا ہے، آپ اس کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی نگاہ میں صدیق ہوتا ہے۔ آپ کہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، کیا بات ہے، جناب مریم صدیقہ رضی اللہ عنہ، اگر اللہ ان سے راضی نہیں ہوا تھا تو صدیق کیوں بنایا؟ نہیں توجہ کی آپ نے؟ بھائی اللہ اگر ابھی ان سے راضی نہیں ہوا، ابھی تک راضی نہیں ہوا، ان کی رضایت جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کی محتاج ہے۔ اگر اللہ نے آپ کی وجہ سے ان سے راضی ہونا ہے تو پھر ان کو صدیق کیوں بنایا؟ عزیزان محترم، صدیق بنا کر یہ بتا دیا یہ رضی اللہ نہیں، یہ علیہ السلام۔ واضح ہو گئی بات؟ فیصلہ ہو گئی؟ جو اللہ کی نگاہ میں صدیق ہے وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا، بے شک وہ علیہ السلام۔ ماشاءاللہ تو جو فرمائی آپ نے، ماشاءاللہ اچھا عزیزان محترم، کل ہم نے جو ہے وہ ایک بی بی کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ تو جو آیت ہم نے سہارا لیا تھا جس کا وہ تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ماشاءاللہ اللہ نے کیا کہا؟ سچوں کے ساتھ۔ بے شک کون سے سچے؟ لوگوں کے بنائے ہوئے یا اللہ کے بنائے اللہ کے اللہ کے بنائے ہوئے؟ تو اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کونوا مع الصدیقین؟ صادقین کہا صادق تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ صادقین کے ساتھ نہیں صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ اس کے ساتھ صدیقین کے ساتھ۔ کیا عزیزان محترم، صادقین اور صدیقین، جس کو اللہ صادق کہہ دیتا ہے یا جس کو اللہ صدیق کہہ دیتا ہے، کیا بات وہ کبھی خطا نہیں کر سکتا۔ بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات اللہ کی نگاہ میں صادق اور صدیق ایک ہے۔ صادق جب اللہ کہہ دے یہ صادق ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس کے ماضی کی بھی گارنٹی دے رہا ہے، اس کے حال کی بھی گارنٹی دے رہا ہے، اور اس کے مستقبل کی گارنٹی بھی دے رہا ہے۔ عزیزان محترم، جب اللہ کسی کو صدیق کہہ دیتا ہے، جب اللہ کسی کو صادق کہہ دیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اب یہ ساری زندگی خطا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ خطا کر جائے اس میں نقص بعد میں آئے گا، اس کی خدائی میں نقص پہلے آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آواز بلند تر سلوات۔ بے شک وہ اگر خطا کرے، ماشاءاللہ وہ خطا اگر کر جائے اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کا مقصد ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے۔ بے شک واقعی بات، کیا کیا بات بات، اللہ نے جو ہے وہ ایک کو بنا دیا، بعد میں اس نے خطا کر دی، ان کو اللہ نے بول یار بڑا چنگا بندہ تھا۔
ہم جب کسی کو صادق کہتے ہیں اور وہ کل کو جھوٹ بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار میں تو بڑا چنگا بندہ سب. وہ صرف چنگا جیسے پھتا ہے چنگا. اگر بندہ بھی یہی آکھے کہ میں تو بڑا چنگا سمجھا, کیا بات, اللہ بھی آکھے کہ میں بڑا چنگا سمجھا, کیا بات, اللہ سے فرق کی ایسے ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے نا. ماشاءاللہ. تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ جسے اللہ صدیق کہہ دے, اللہ جسے صادق کہہ دے, وہ کبھی بھی خطا نہیں کرتا. اللہ جب کسی کو صادق کہہ رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس کی پوری زندگی کی گارنٹی دے رہا ہے. بے شک, یہ جو کر دے, یہ جو کہہ دے, یہ جو کر دے, جو کہہ دے وہ صحیح ہے. تو جو فرمائیے آپ نے, ماشاءاللہ. اور اگر اس نے غلطی کرنی ہو تو پروردگار کسی خطا کار کی گارنٹی نہیں ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. پروردگار کسی خطا کار کو صادق کیا بات, تو جو فرمائیے آپ نے. ماشاءاللہ. لہذا اللہ اگر کسی کو صادق کہہ رہا ہے تو وہ کیا ہے, وہ اس کی پوری ضمانت کی انشورنس تھی, بے شک. بیمہ کر رہا ہے کیا بات ہے, کہ کیا اب یہ خطا نہیں کرے گا. کیا بات, اچھا مریم صدیقہ تھی, ماشاءاللہ. 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 یہ جو صدیقہ بی بی تھی یہ محفوظ عن الخطا تھی یا معصوم عن الخطا تھی؟ کوئی نہیں پتہ لگ رہا ہے. ماشاءاللہ. آپ بتا دیں. ہماری یہ جو آج کل کرنٹ جو موضوع چل رہا تھا وہ کہتے ہیں جی معصوم عن الخطا سے مراد یہ ہے, توجہ کیجیے گا, ماشاءاللہ. معصوم عن الخطا سے مراد یہ ہے کہ ان میں خطا کا امکان نہیں ہے, اور محفوظ عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ ان میں خطا کا امکان تو ہے لیکن وہ کرتے نہیں. ماشاءاللہ. اس میں فرق کیا ہے میری سمجھ میں تو نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کسی کو محفوظ بنا رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے یہ خطا تو کر سکتا ہے لیکن میں گارنٹی لیتا ہوں. کیا یہ تضاد نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ خطا تو کر سکتا ہے لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں کرے گا نہیں. کیا بات ہے, کیا تو اگر اس نے کر دی خدا کے لیے, بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں یہ بندہ جو ہے وہ خطا نہیں کرے گا. بات. تو خطا کا امکان ہے, خطا کا امکان تو ہے نا, وہ خود کہتے ہیں خطا کا امکان ہے. ماشاءاللہ. تو اگر اس نے غلطی کر دی بے شک. تو اللہ کی گارنٹی کہاں گئی؟ کیا بات ہے. اللہ کی گارنٹی رہی نہیں, کوئی نہ. عزیزو, یا تو یہ نہ کہو کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے. کیا بات ہے. جب کہا ہے کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے تو پھر مانو معصوم عن الخطا ہو یا محفوظ عن الخطا ہو, جب اللہ گارنٹی لے رہا ہے تو اگر وہ بندہ خطا کرے گا تو وہ بندہ خطا نہیں, یہ اللہ خطا کر رہا ہے. ماشاءاللہ. واضح ہوگی بات. ماشاءاللہ. مریم معصومہ تھی, بے شک. ان کے متعلق تو کوئی بھی محفوظہ نہیں کہتا, سارے کہتے ہیں کہ وہ کیا تھی, معصومہ تھی. معصومہ تھی یا نہیں تھی؟ یا مریم ان اللہ اصطفاکی و طہارکی و اصطفاکی علی نساء العالمین. پروردگار واضح طور پر کہہ رہا ہے اے مریم تو ہماری معصومہ بی بی, کیا بات. تو ہماری معصومہ بی بی ہے. کیا بات. اب استدلال کرنے لگو, توجہ کیجیے. مریم معصومہ ہے, مریم معصومہ ہے. علامہ اقبال کہتا ہے, سنیے گا, علامہ اقبال کہتا ہے مریم
از یک جہت حضرت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ علامہ اقبال کہتا ہے مریم میں ایک خصوصیت تھی، زہرا میں 3 ہیں۔ مریم میں ایک تھی، زہرا میں 3 ہے۔ مریم ایک معصوم کی ماں ہے، زہرا میں 3 ہے، معصوم کی بیٹی ہے، معصوم کی زوجہ ہے، معصوم کی ماں نہیں، معصوموں کی ماں ہے۔ مریم از یک جہت حضرت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ دوسری بات، یہ مریم معصومہ، جب اسی بی بی کی آمد کا وقت قریب آیا، عرب کی عورتوں نے جناب خدیجہ کا ساتھ چھوڑا۔ یہ جو معصومہ تھی، بطول تھی، طاہرہ تھی، مصطفیٰ بی بی تھی، پروردگار نے اسی مصطفیٰ بی بی کو، اسی معصومہ بی بی کو زہرا کی ماں کی خادمہ بنا کر بھیجا۔ جناب خدیجہ کے پاس جو 4 خواتین آئی تھی خدمت کرنے کے لیے، ان میں سے ایک جو ہے وہ جناب مریم تھی، ان میں سے ایک جناب مریم تھی، جو زہرا کی ماں کی خادمہ ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں وہ معصومہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں معصومہ۔ تیسری بات سنی، زہرا جناب مریم جناب زکریا کی کفالت میں تھی۔ جناب زکریا بیت المقدس میں ایک حجرے کے اندر، جناب مریم بچپن سے عبادت کرتی تھی۔ جناب زکریا اپنے امور کو نپٹانے کے لیے، دن بھر کے جو کام ہوتے تھے ان کو نپٹانے کے لیے چلے جاتے۔ جناب مریم اندر عبادت کرتی، باہر سے وہ تالا لگا کر چلے جائے تاکہ جناب مریم کے مزاحم کوئی نہ ہو۔ شام کو جناب زکریا آتے، تالا کھولتے، دروازہ کھولتے، دیکھتے مریم کے پاس انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی جناب زکریا آتے، جب بھی آتے، ایک دفعہ نہیں، جب بھی آتے، کلما معنی ہوتا ہے جب بھی آتے، دیکھتے کہ مریم کے پاس انواع و اقسام کے فروٹ پڑے ہیں، کھانے پڑے ہوئے ہیں، انواع و اقسام کی غذائیں پڑی ہوئی ہیں۔ دیکھ کر کہتے انا لکی ھذا، مریم دروازہ تو باہر سے بند تھا، میں تالا لگا کر گیا تھا، ابھی میں نے تالا کھولا ہے، اندر کوئی آیا نہیں، باہر سے کوئی آیا نہیں، مریم یہ کھانے کہاں سے آئے؟ جناب مریم دیکھ کر فرماتی اے اللہ کے نبی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ عزیزوں، اب مریم وہ بی بی ہے جس کے لیے عرش کے کھانے فرش پر آتے ہیں۔ یہ 2 مہینے پہلے مورد بیان کی ہے، عرش کے کھانے فرش پر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر عرش کے کھانے فرش پر آئیں تو مریم کہلاتی ہے، اور جب فرش کے کھانے جا کر عرش کی زینت میں گئے، آئے ہائے 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 ہائے، بولے خدا کے لیے
बात। ایک اور فضیلت دیکھیں میں مختلف چیزوں پروردگار کیا کہتا ہے کہ ایک سلوات پڑھ دیں آلِ محمد۔ پروردگار کہتا ہے کہ مریم وہ بی بی ہے جس کے پاس فرشتے آتے تھے. کیا بات، پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا فتمثل لہا بشرا سویا، لیکن پروردگار نے جبرائیل کو اپنی اصل شکل میں نہیں بھیجا، کیا بات، بشر کی صورت میں بھیجا. کیا بات، کس کی صورت میں؟ بشر کی صورت. کیا بات، کیا بات، ابراہیم مریم کے پاس آئے بصورت بشر. کیا بات، جبرائیل آئے بصورت بشر. کس کے پاس؟ مریم کے پاس. آپ دکھا دے تاریخ میں در زہرا پہ جب فرشتہ آیا ہو وہ بشر کی صورت میں آیا. کیا بات ہے، کیا بات. در زہرا پہ کبھی بھی بشر جو ہے وہ اپنی حیات چینج کر کے آیا ہو کیا بات ہے، نہیں. اصل صورت ہے. پھر سنیں اب ایک اور آخری بات پھر نتیجہ دے رہا ہوں بات. اللہ کا رسول فرماتا ہے مریم سیدات نساء اہل زمانہ، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے. کیا بات، پھر اللہ کا رسول فرماتا ہے فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. انشاءاللہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، اور جو مریم کی بھی سردار ہے اسے زہرا کہتے ہیں. ماشاءاللہ، میں نے کتنی باتیں آپ کو سنائی کیا بات، عزیزان محترم. مریم ایک معصوم کی بات، زہرا کی کئی معصوموں سے نسبت. کیا بات ہے، مریم کے لیے کھانے آسمان سے آتے، زہرا کے ہاتھ کے پکے ہوئے عرش میں جاتے. مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، زہرا مریم کی بھی سردار. عزیزان محترم جو اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے جب وہ قرآن کی نگاہ میں معصومہ ہے تو جو مریم کی بھی سردار ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. کیا بات، کیا بات، جو مریم کی بھی سردار ہے. مریم صدیقہ ہے یا نہیں؟ بے شک، وہ صدیقہ. کیا مریم صدیقہ ہے یا نہیں؟ بے شک مریم صدیقہ ہے. ہے. تو جب مریم صدیقہ ہے تو جو مریم کی بھی سردار ہے سوچے اس کی صداقت کا عالم کیا ہوگا. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، واضح ہو گیا؟ بات واضح ہو گئی. اب عزیزان دوستان مریم صدیقہ ہے. شک، کون سا ایسا بندہ ہے جو جرأت کرے کہے کہ مریم خطا کر سکتی ہے؟ اعوذ باللہ، کوئی ایسا ہے؟ کوئی ایسا بندہ جرأت کرے؟ ہاں، قرآن سب سے پہلے اس پہ لعنت کرے گا. شک، کیوں؟ اس لیے کہ جسے اللہ معصوم کہہ رہا ہے، ہاں اللہ معصوم کہہ رہا ہے. اچھا عزیزوں اب میں ایک سوال اور اٹھاؤں، بڑا اچھا سوال. سوال یہ ہے کہ تمہاری نظر میں جو نبی ہے وہ معصوم ہوتا ہے یا محفوظ ہوتا ہے؟ محفوظ جس سے خطا کا امکان، تمہاری نگاہ میں محفوظ جس سے خطا کا امکان ہو، اور معصوم بولے نہیں یار، بولے کیا ہو؟ جس سے امکان نہ ہو.
ہاں معصوم جس سے خطا کا امکان ہمارا نبی معصوم تھا یا محفوظ تھا؟ معصوم تھا معصوم تھا بولو خدا کے لیے معصوم تھا محفوظ تو نہیں تھا نا محفوظ تو نہیں تھا نا معصوم تھا تمہاری نگاہ میں بھی معصوم تھا ہماری نگاہ میں بھی معصوم تھا عزیزوں اگر تمہاری نگاہ میں بھی معصوم تھا تو پھر نبی پر ہذیان کا الزام کیوں؟ ہائے 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 ایسے ہے یا نہیں؟ تو جو فرمائی آپ دیکھیں اب فیصلے کی گھڑی ہے ماشاءاللہ تو جو فرمائی آپ میں چاہ رہا تھا کہ یہ بات بڑی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے بڑے تحقیق اور تجزیے کے ساتھ کھول کر جو ہے وہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اس لیے ساری جہتیں جو ہے وہ میں نے کھول کر آپ کے لیے بیان کی عزیزان محترم یہ ملعون جس کے کلپ کو آپ لوگوں نے بھی بار بار جو ہے وہ دیکھا ہے وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ سیدہ خطا پر تھی اللہ باللہ سیدہ خطا پر تھی ہاں کہتا ہے کہ روافظ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر کہہ رہی ہے کہ سیدہ بے خطا کا امکان نہیں تھا ہم کہتے ہیں کہ سیدہ معصومہ نہیں تھی سیدہ محفوظہ تھی کیا بات یہ اس کے الفاظ اچھا آپ کی نگاہ میں سیدہ محفوظ عن الخطا تھی مان لیا آپ نے خود دلیل دی کہ سیدہ کے محفوظ عن الخطا ہونے پر دلیل کیا ہے آیت تطہیر بے شک ماشاءاللہ یہ آپ کی نگاہ میں ماشاءاللہ آپ کی نگاہ میں سیدہ محفوظ عن الخطا ہے چونکہ آیت تطہیر کہہ رہی ہے کیا بات سوال تمہاری نگاہ میں ہماری نگاہ میں نہیں بڑی توجہ جملہ میرا ضائع نہ ہو تمہاری نگاہ میں سیدہ جس کے پاس گئی تھی بولو خدا کے لیے بھائی ہماری نگاہ میں نہیں تمہاری نگاہ میں خود کہتے ہو سیدہ کے محفوظ عن الخطا پر دلیل کیا ہے آیت تطہیر آیت تطہیر جس کے پاس گئی تھی سیدہ تمہاری نگاہ میں ان کے محفوظ عن الخطا پر کیا دلیل ہے بولو خدا کے لیے تمہارے پاس محفوظ عن الخطا ہونے پر کیا دلیل ہے تمہارے پاس بھی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جو خود کہے اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر جن کے پاس گئی تھی جن کے پاس گئی تھی تو کم از کم جب آپ نے جناب سیدہ کو خطا پر کہا تو یہ تو بتائیں کہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے یا نہیں کوئی نہ چھٹڑ میں بہار آئی بھئی اپنے نزدیک بیان کرو ہمارے نزدیک نہیں کوئی تو دلیل لاؤ کہ قرآن کی آیت کے ذریعے اللہ ان کو محفوظ عن الخطا بنا رہا ہے ایسے توجہ کی پھر دوبارہ پھر مان لیتے ہیں فرض کر لیتے ہیں لیکن آخری فیصلہ فرض کر لیتے ہیں ماشاءاللہ دونوں محفوظ عن الخطا تھے مان لیا ان کے محفوظ عن الخطا ہونے پر بھی دلیل ہے سیدہ کے محفوظ عن الخطا ہونے پر بھی ساری چیزیں دیکھنی چاہیے یا نہیں مان لیا
مان لیا میری طرف دیکھو نا خدا کیا بات مان لیا دونوں محفوظ تھے اگر دونوں محفوظ تھے جھگڑا کیا ہوا توجہ ہی نہیں کیا آپ نے بھائی اگر اللہ نے دونوں کو محفوظ بنایا تھا اس لیے امام خمینی کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے امام خمینی فرماتے ہیں اگر 1,24,000 نبی ایک جگہ پر ایک وقت میں اکٹھے ہو جائے تو ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ سب کا ہدف ایک ہے اگر دونوں محفوظ الخطا تھے تو پھر جھگڑا کس بات کا عزیزان محترم پھر ماننا پڑے گا ایک کے محفوظ الخطا ہونے پر دلیل نہیں ہے اور دوسرے کے محفوظ الخطا ہونے پر تمہاری نگاہ میں بھی دلیل ہے تو خطا پر کون تھا دلیل والا یا بغیر خطا پر کون تھا تو جو فرمائی ماشاءاللہ کیا بات اللہ نے ان کو محفوظ یا معصوم جب اللہ کسی کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے کیا بات اگر وہ خطا کر جائے تو وہ خطا نہیں کر رہا اللہ اپنے تعین میں خطا کر رہا ہے کیا کہنے ماشاءاللہ اور اگر اللہ العیاذ باللہ اگر اللہ اپنے تعین میں خطا کر جائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا علم ناقص ہے اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا اس نے ایسا اپنے چہرے کا رنگ بدلا تھا اللہ کو بھی دھوکہ دے گیا اللہ کو بھی دھوکہ دے جاتا کیا بات ہے اللہ دھوکہ کو نہیں کھاتا نہیں اللہ دھوکہ نہیں کھاتا ہاں اللہ اتنا کریم ہے فرصت دے دیتا اللہ دھوکہ نہیں کھاتا نہیں وہ کریم ہے اس کا بندہ جب اس کی بارگاہ میں آ کر اس کی نافرمانی کرتا ہے سنیں اس کا بندہ جب اس کی بارگاہ میں آ کر نافرمانی کرتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ دھوکہ کھا رہا ہے میں زبان سے استغفر اللہ کہتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی کام کو کرتا ہوں ایسے میرے آپ کے ساتھ ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ ہو چکا ہویا یا نہیں کام چلے ماشاءاللہ ایسے ہے یا نہیں کوشش سب کے ساتھ ایسے آپ کے محفوظ ہمیں خطا پر تو اللہ نے گارنٹی تھوڑی نہیں ہے اللہ نے آپ کے بھی محفوظ ہمیں خطا ہونے پر جو ہے وہ کیا ہے کوئی حجت قائم کی ہے نہیں قائم کی نا ہم گناہ گار لیکن وہ اتنا کریم ہے بے شک رحمت خدا باہونے میں جویت فارسی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے اللہ کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لینے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے اتنا وہ قریب ہے وہ کہتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا بندہ میری رحمت کے سائے تلے پھر آ جائے والدین 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 10 مرتبہ 50 مرتبہ
اگر ایک بچہ مسلسل ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اسے مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، گھر سے بھی نکال دیتے ہیں، ہو سکتے آنکھ بھی کر دے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ اللہ نے اپنے سب سے نافرمان بندے کو اپنے رزق سے آنکھ کر دیا ہو؟ کیا بات کبھی اللہ نے کسی سے رزق چھینا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدایا یہ فرعون تیرا بڑا نافرمان بندہ ہے، تیرے مقابلے میں اپنے آپ کو خدا کہہ رہا، خدایا ایک دن کے لیے اس سے رزق چھین لے، اسے پتا چل جائے اس کی خدائی کتنی بڑی ہے۔ میں قربان جاؤں اس خدا کی خدائی پر۔ آواز دی موسیٰ، وہ بندہ ہو کر اپنی بندگی بھول سکتا ہے، میں خدا ہو کر خدائی نہیں بھول سکتا۔ وہ کریم ہے، ماشاءاللہ، وہ کریم ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے تنگ آ گئے تو کہا کہ خدایا بس اب اس کو جو ہے وہ اب یہ نہ جانتا کار کوئی اور جام پہنچ تو خدا نے پتہ کیا کیا؟ دیکھیں اس کی کرامت کا کیا میں نشانی بتا رہا ہوں۔ کہا کہ موسیٰ اچھا تیرے اختیار میں سب کچھ دیا، جو کرنا ہے کر لے۔ کیا بات، خود نہیں کیا، کہا جو کرنا ہے کر لے جا۔ ماشاءاللہ، موسیٰ کو اس نے تنگ کیا، موسیٰ نے زمین کو حکم دیا اس کو نکل جا۔ موسیٰ کہتے ہیں کس کو نکل جا؟ کیا بات، موسیٰ علیہ السلام وہ پکارتا رہا، موسیٰ معاف کر دے، کیا بات، ایک دفعہ معاف کر دے، ایسا کیا اگو نہیں کرا۔ توبہ، ایسا کیا بس کی، موسیٰ نہیں سنا۔ ایسا کیا، ماشاءاللہ، سائے سنگور ہون جا، کیا بات ہے، کیا بات، سن۔ کیا بات، ماشاءاللہ، موسیٰ گئے، خدا کے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی آواز نہیں آتی، خدایا کوئی غلطی ہو گئی، خدایا کوئی خطا ہو گئی۔ کہا موسیٰ میرا بندہ تجھے بلاتا رہا، کیا بات، میرا بندہ، کیا بات، میرا بندہ تجھے بلاتا رہا، کیا بات، تو نے ایک نہ سنی۔ کیا بات، کاش ایک دفعہ سچے دل سے مجھے پکارا ہوتا۔ کیا بات، کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ ماشاءاللہ، موسیٰ کاج سالی، بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام بارگاہ احدیت میں پوری قوم آتی ہے، بنی اسرائیل والے، موسیٰ تو اللہ کا نبی ہے، اللہ سے اتقاض موسیٰ بارش ہو جائے۔ پروردگار کہتا ہے خدایا میری قوم قحط سالی کا شکار ہو گئی ہے، خدایا فصلیں تباہ ہو گئی، خدایا پانی بھیج، بارش بھیج، باران رحمت کا نزول فرما۔ کیا بات، آواز قدرت آئی، موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا گناہگار ہے جس کی وجہ سے ہماری رحمت نازل نہیں ہو رہی، کیا بات، جس کی وجہ سے ہماری رحمت نازل نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا، اپنی قوم کو اکٹھا کیا، کہا میری قوم، پروردگار کہہ رہا ہے تمہارے درمیان ایک ایسا بندہ ہے اتنا گناہگار ہے کہ اس کے گناہ اللہ کی رحمت کو نازل ہونے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ کیا بات، اب وہ جو بندہ تھا جو گناہگار تھا وہی بیٹھے بیٹھے دل میں اپنے خدا کے ساتھ اتصال پیدا کر، ماشاءاللہ، اپنے خدا کے ساتھ
اتصال پیدا کرتا ہے۔ خدایا تو اتنا کریم ہے، تو نے یہ تو بتا دیا کہ گناہگار ہے، تو نے یہ نہیں بتایا وہ کون ہے۔ ہائے ہائے ہائے، خدایا یہ تو نے بتایا نہیں وہ کون ہے۔ خدایا تو نے میرے عیبوں کو چھپا دیا، میرے گناہوں کو چھپا دیا۔ خدایا کیا میں تیری بارگاہ میں واپس پلٹ سکتا ہوں؟ خدایا کیا میں تیری بارگاہ میں آ سکتا ہوں؟ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ جو ہی توبہ ہوئی وہی مجمع ہے، وہی لوگ ہیں، نہ کوئی باہر سے اندر آیا، نہ کوئی اندر سے باہر گیا۔ ایسے میں باران رحمت کا نزول ہوا، باران رحمت کا نزول ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بارگاہ احدیت میں کہتے ہیں پروردگارا نہ کوئی اندر آیا ہے نہ کوئی باہر گیا ہے، پروردگارا نہ کوئی زیادہ ہوا ہے قوم میں نہ کوئی کم ہوا ہے، پروردگارا اس سے اٹھ کر کوئی بھی نہیں گیا، لیکن پروردگارا تیری رحمت آ گئی ہے۔ پروردگارا کیسے آ گئی؟ کہا موسیٰ جس کی وجہ سے رکاوٹ تھی موسیٰ وہ رکاوٹ ختم ہو گئی، موسیٰ وہ رکاوٹ ختم ہو گئی۔ موسیٰ بارگاہ احدیت میں عرض کرتے ہیں پروردگارا ذرا بتا تو وہ کون سا بندہ ہے، وہ کون سا ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ کتنا وہ تیرا مقرب ہو گیا ہے جس سے تیری رحمت نازل ہو گئی۔ آواز قدرت آئی، عجیب جواب آیا، کہا موسیٰ جب وہ ہمارا نافرمان تھا ہم نے اس وقت تجھے نام نہیں بتایا، اب تو وہ ہمارا دوست بن چکا۔ یہ ہماری طرف سے ہے، ہماری طرف سے۔ میں بات تو سوچتے ہیں اتنی عرصہ ہو گیا میں نے نمازیں نہیں پڑھی، اب بیٹھوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا بابا، ابھی بھی شروع کریں تو کیا ہے، کم از کم بعد والی تو قضا نہیں ہوگی۔ اور بالخصوص آپ جوانوں سے، میری بچیوں سے، میری بیٹیوں سے، آپ نوجوان جوانوں سے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بڑھاپے میں بیڑیا بھی شریف ہو جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ آئے۔ آپ میں سے 90% سے زیادہ جو ہے وہ جوان بیٹھے ہیں۔ خدا کے لیے اللہ نے تمہیں آل محمد جیسے رہنما کیا، رہبر دیے ہیں، ہادی دیے ہیں، جو ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس تمہاری ہدایت کر رہے ہیں، ہدایت کر رہے ہیں، تمہیں رہنمائی دے رہے ہیں، تمہیں اللہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کتنے کریم ہیں، کتنے کریم ہیں، یہ کتنے کریم ہیں۔ جس حور نے حسین کو کربلا جانے کے لیے مجبور کر دیا، حسین نے اسی حور کو معاف کر دیا۔ جب حور نے کہا نا کہ مولا میرے لشکر کو پانی پلائیے، میرا لشکر جو ہے وہ پیاسا ہے، عباس، علی اکبر، امام سجاد، سارے جو جوان تھے، میرے مولا نے کہا کہ حور کے لشکر کو پانی پلا، اور حور کے لشکر کو نہیں ان کے جانوروں کو بھی پانی پلا۔ راوی روایت کرتا ہے ہمارا پیاس کی شدت کی وجہ سے اتنا برا حال تھا کہ ہمیں مشکیزوں کے سرے نظر نہیں آتے۔ سنیں
کہتے میں ہاتھ آگے کرنا چاہ رہا تھا مشکیزے کے منہ کے آگے میرا ہاتھ ادھر ادھر ہو جاتا. ایسے میں حسین نے دیکھا, میری طرف دیکھے, ایسے میں حسین نے دیکھا اس سے پانی نہیں پیا جا رہا. حسین اپنی جگہ سے بلند ہوئے, میرے پاس آئے, اپنے ہاتھوں میں پانی لیا اور پھر مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. اللہ حسین نے, جب حسین علیہ السلام نے کہا کہ اور مجھے جانے دو, تو کہا نہیں, یزید کا حکم ہے کہ آپ نے کربلا جانا ہے. جب میرے مولا نے یہ جملہ کہا تو ہور نے لجام فرس حسینی میں ہاتھ ڈالا. حسین نے جملہ کہا سکلت کا امو کا یا ہور, اے ہور تیری ماں تیرے غم میں روئے, تو نے میرے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا. حسین جیسا کریم ایسا جملہ نہیں کہتا, لیکن علماء کہتے ہیں یہ بھی کسی مقصد کے لیے کہا تھا. عزیزو, جو ہی حسین نے یہ جملہ کہا, اور نے کہا مولا حسین اگر یہ جملہ مجھ سے کوئی اور کہتا, میں اتنا غیرت مند ہوں, میں یہی جملہ پلٹ کر اسے کہتا, لیکن حسین تجھے کیسے کہوں, تیری ماں فاطمہ ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ.